وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کا تشریف آیا جی؟ اچھا اچھا۔ ہاں پیغمبر کو ہر امت کے بارے میں گواہی کے لیے لایا جائے گا، اور وہ گواہی کیا دے گا؟ سوال یہ ہوگا حل بلغت، کیا تو نے تبلیغ کر دی تھی؟ تو وہ جواب میں دے گا، کہے گا جی ہاں پروردگار، میں نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ کفار کے بارے میں کہا گیا، ان کو دو چیزیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو کفار کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی عذر پیش کر سکے، اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کفار کو عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ عذر اس کے لیے ہوتا ہے جس پر حجت پوری نہ ہو۔ اللہ نے اپنا پیغام پہنچا کر کفار پر حجت تمام کر دی، جب حجت تمام ہو گئی تو عذر ختم ہو گیا، اب عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، رجوع کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا، تو رجوع کر لو کفر سے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ کسی بھی چیز سے رجوع کا جو دائرہ کار ہے وہ دنیا کی زندگی کی حد تک ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو رجوع کا مطالبہ بھی ختم۔ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، حجت پوری ہونے کے بعد عذر بھی ختم۔ توبہ کرنے کو کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ توبہ کا تعلق بھی سانس کے ساتھ ہے۔ جب وہ سانس ختم ہوا تو اب توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی، اور نہ توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ یستعتبون کا ایک اور معنی ہے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس کا معنی یہ ہے رب کو راضی کرنے کا بھی ان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا رب کو راضی کرنے کا۔ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ وہ موقع دنیا میں دے دیا گیا۔ ایک موقع ملتا ہے، جب وہ دنیا میں دے دیا گیا دوبارہ وہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے ناموں میں سے ایک عظیم نام آخرت کا کیا ہے؟ دار الجزاء، اور دنیا کا دار العمل۔ دار العمل میں توبہ کا موقع بھی ہے، اپنی عذر کو ختم کرنے کا موقع بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع بھی ہے، رجوع کا موقع بھی ہے۔ سارے مواقع اس دار العمل میں ہیں۔ جب دار العمل سے شفٹ ہو کر آپ دار الجزاء میں آئیں گے تو الیوم حساب ولا عمل، یہ دن ایسا ہے جس میں حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اب اندازہ لگائیں، نبی یہ کہے گا، نبی کیا؟ نبی یا شہید، اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں دنیا میں جا کر دوبارہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ جی، یستعتبون کے دو معنی بتائے ہیں۔ پہلا معنی بتایا توبہ کرنے کو نہیں کہا جائے گا، نمبر دو رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں فراہم کیا جائے گا۔ حجت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حجت کا مطلب حجت دلیل مکمل ہو گئی، آپ کا عذر ختم ہو چکا، آپ کے عذر کو ختم کر دیا گیا،
जो करना था वो बिल्कुल अदिल्ला के साथ, दलाइल के साथ आप पर बाबर करवा दिया गया। वक़ालल्लज़ीन वइज़ा रअल्लज़ीन ज़लमुल अज़ाब, और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था, अल अज़ाब, अज़ाब को, रिपीट यहाँ नहीं होता, रिपीट नेट में होता है, यहाँ नहीं होता। यानी वीडियो को रिकॉर्ड रिपीट हो सकती है, जो लाइव और वो होती है क्या, लाइव कवरेज वो नहीं होती, ये इंतजाम नहीं है यहाँ पर हमारे यहाँ। ठीक है, अब सुन लीजिएगा इसको। और जब देखेंगे, रा मना क्या होता है, रा यारा, देखना। जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अज़ाब को, अज़ाब मफूल है ये, फला युखफ़फ़ु अन्हुम, उनसे अज़ाब को हल्का नहीं किया जाएगा, वला हुम युनज़रून, और वो ढील भी नहीं दिए जाएंगे, ना को ढील मिलेगी ना अज़ाब में कोई तखफीफ होगी। क्यों? इसलिए कि उनके करतूत ही ऐसे हैं, जुल्म कर रखा था। और जुल्म की कितनी किस्में हैं? 3 बुनियादी 3 किस्में हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक किस्म अश्शिर्क, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। दुनिया के सबसे बड़े जालिम की अगर मिसाल देनी हो तो क्या कहेंगे? मुशरिक। फिरौन नहीं, कारून नहीं, अब कहेंगे मुशरिक है, सारे एक जैसे हैं। दूसरा जुल्म क्या है? किसी को उसका हक ना देना, किसी को इसका हक ना देना, यह भी जुल्म है। और तीसरा हक यह है अपनी जात पर जुल्म करना, और वो क्या है? आपकी जात हक रखती है कि आप इसे हिदायत दें, आप इसको अच्छाई दें, आप इसकी रूह को उसकी ग़िज़ा फराम करें। जब आप इसको नेकी की तरफ नहीं लाएंगे, बुराई की तरफ लेकर जाएंगे, अच्छाई को छोड़ेंगे और बुराई के दलदल में इसको धकेलेंगे, तो ये जुल्म है। अल्लाह फरमाता है फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। तो ये जालिम किसी भी तरह का है। तो अल्लाह ने 2 बातें बताई हैं, अजाब देखेगा, अजाब में तखफीफ भी नहीं होगी और अजाब में ढील भी नहीं दी जाएगी। अच्छा, तखफीफ का मतलब क्या होता है? वक्फा नहीं होगा, ब्रेक टाइम, ठीक है, तसलसल से अजाब जारी रहेगा। ढील का मतलब क्या है? ढील का मतलब ऐसा नहीं है चलो उसको तौबा करने का मौका दे दें, अजाब देख लिया, अब अजाब देना है, फौरन पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद जंजीरों में जकेड़ा जाएगा और जहन्नम के शोलों में फेंक दिया जाएगा उसको, कोई ढील नहीं, फौरन फौरन। स्क्रीन हटा ली ना यहां से, अच्छा किया ये वैसे। बिल्कुल मरा और उधर से उसके सामने वो सख्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका। वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने शिरक किया था अपने शरीकों को। पीर साहब सामने आ गए, बाबा जी सामने, दुनिया में जिनकी झोली को पकड़कर, जिनके दामन को पकड़कर जिंदगी गुजारी कि यही बचाएंगे, यही सब करता धरता है, पावरफुल ये हैं, गौसे आजम ये हैं, मुश्किल कुशा ये हैं, वारिस ये, हाजत रवा ये, दादा ये, फुला ये, जिनके गीत गाते रहे, जिनके दामन को पकड़कर आखिरत में निजात के उम्मीदवार रहे, जिनको सब कुछ समझकर उनके दर पर अपने माथे को टेकते रहे, जब ये मुशरिक देखेंगे अपने शरीकों को, कालू, कह उठेंगे वो, रब्बाना, ए हमारे रब, हाउलाई शुरकाउना, ये है हमारे शरीक, ये है हमारे करता धरता, ये है हमारे मुर्शिद,
اور یہ ہیں ہمارے پیر الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا، تیرے سوا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ان کی طرف اپنی بات کو پیش کریں گے وہ، یعنی ان کو وہ جواب دیں گے۔ القا یلقی کا معنی ہوتا منتقل کرنا، القا کرنا، پیش کرنا، تو ان کو جواب دیں گے وہ، کیا کہیں گے؟ انکم لکاذبون، یقیناً تم جھوٹے ہو۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ نہیں، مشرک نہیں کہہ رہا، وہ پیر صاحب جس کو پیر سب کرتا درتا بنایا ہوا تھا، وہ کہہ رہا ہے اپنے مریدوں کو، یعنی مرشد مرید کو کہہ رہا ہے جھوٹے ہو تم۔ آیت نمبر 85، تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ اب یہاں ایک حیرانگی کی بات ہے، عبادت تو کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، پکارتے بھی تھے، جھوٹے ہو تم، یہ کس معنی میں ہے؟ اس کے بہت سارے مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم، اس شراکت کی نفی کریں گے، ہم اللہ کے شریک نہیں ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا کیا ہے؟ جھوٹے ہو، اس کا پہلا مطلب کیا؟ وہ یہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں اللہ کا شریک بنایا، ہم تو اللہ کے شریک نہیں ہیں، غلط ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تو اللہ کا شریک ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، تم نے بنایا تو تم جھوٹے ہو۔ ایک دوسرا کہ یہ جن کو شریک بنا رکھا تھا، یہ ان کی عبادت سے بے خبر تھے۔ بھئی میں قبر میں چلا گیا، آپ نے مجھے معبود بنا کر عبادت کر شروع کر دی، میں تو بے خبر ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ حجر کی پوجا بھی ہوتی ہے، شجر کی پوجا بھی ہوتی ہے، نیک سارے انسان سے دنیا سے جا چکا ہے اس کی پوجا بھی ہو رہی ہے، فرشتوں کی بھی ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے ہم تو بے خبر تھے، یہ جھوٹے ہیں، ہم بے خبر تھے ان کی عبادت سے۔ جیسے قرآن میں نا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، تم نے ہمیں معبود بنا کر عبادت کر دی، ہم تو بے خبر تھے۔ تو دو مطلب ہو گئے، پہلا کیا تھا؟ ہم شریک نہیں ہیں، تم نے شریک بنایا، ہم شریک نہیں، لہذا تم جھوٹے ہو۔ دوسرا، تم نے ہماری عبادت کی، ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، تم جھوٹے ہو، ہم نے نہیں کہا عبادت کا۔ تیسری یہ کہ اگر شرکا حجر و شجر ہیں، حجر و شجر ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے حجر و شجر عبادت کو تھوڑی جانتے ہیں، نہ شراکت کو جانتے ہیں، نہ عبادت کو جانتے ہیں، وہ تو بے خبر ہے۔ تو حجر اور شجر کہیں گے انکم لکاذبون، جھوٹے ہو تم۔ اسی طرح انبیاء صالحین ہیں تو وہ بھی انکار کر دیں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، رسول اللہ کو نور اللہ کہہ دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا دیا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ ان چیزوں سے بری ہیں، تو یہ کہنے کہ انکم لکاذبون۔ نہیں جی، دوستوں کی محبت بھی شرک میں آتی ہے؟ نہیں آتی، یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ محبتیں فطرتی ہوتی ہیں، تو فطرت میں اللہ نے محبت رکھی ہے تو وہ شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ محبت اس طور پر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے
تو شرک ہو جائے گی. اور اگر وہ محبت دین کے لیے تو یہ تو مطلوب ہے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَأَلْقَوْا اور وہ پیش کریں گے إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف. جی ہاں محبت عقیدت جب عقیدے کے خلاف آ جائے تو ظاہر ہے پھر شرک ہے. یعنی محبت میں تو کہا تھا عزیر کو ابن اللہ، عیسیٰ کو ابن اللہ اور نور اللہ. تو محبت میں عقیدت میں جب غلو ہوگا تو پھر شرک ہو جائے گی. شرک ہے، بالکل صحیح ہے. تو پیش کریں گے وہ اللہ کو یومئذ اس دن السلامہ اطاعت تسلیم. اللہ کے لیے اطاعت اور تسلیم کو قبول کر لیں گے. اے پروردگار ہم تیرے مطیع فرما بردار، تیری اطاعت کے لیے تیار. لیکن وَضَلَّ عَنْهُمْ اور ساتھ میں وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائے گا ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ بہتان بازی کیا کرتے تھے. جو وہ بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی ان سے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا دنیا میں تو اقرار نہیں کیا، دنیا میں تو اطاعت نہیں کی، دنیا میں تو تسلیم نہیں تھا، لیکن کل قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے نا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. جب مجرم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب تو تیرے نیک اور صالح بندہ بننا چاہتے ہیں، اب یقین آ گیا، واپس لوٹا دے. اللہ فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ تم مجھ سے بات مت کرو، دفع ہو جاؤ. آج اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا عالم یہ ہوگا. پھر وہ جو دوستیاں تھی، جو تعلقات تھے، جو محبتیں تھی، جو مرشد تھے، جو ولی اللہ تھے، جو اولیاء اللہ تھے، جو غوث اعظم سے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے. وہ اس کو کہے گا اللہ اس کو ڈبل عذاب دے، وہ کہے گا اس کو ڈبل عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا دونوں کو ڈبل عذاب. لڑ کس بات پہ رہے ہو؟ دونوں کا ڈبل عذاب. اس لیے دیکھیں یہ میرے اور آپ کے لیے میرے رب کا ہم پر کیا ہے؟ احسان ہے. اس وقت کی ساری خبریں ہمیں بتا دی ایسا ہونے والا ہے اور ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے، لہذا تم ان کی فہرست میں نہ بننا. آج ہی دیکھ لو، آج بھی اگر تم نے سر تسلیم خم کر لیا تو تمہیں کل قیامت کے دن جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح یہ ظالمین جھکے ہوئے ہوں گے. کون ہے یہ لوگ؟ کون ہے یہ لوگ؟ کون سے لوگ جن کے بارے میں بیان ہوا کہ اطاعت کو تسلیم کریں گے، اور جب وہ دنیا میں یہ ہیلے بہانے کرتے تھے اور کچھ افطرا بازیاں تھی، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا ولی اللہ ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ فلاں، یہ بچا لیں گے، ہمارے دامن کو پکڑ لو، آگے ہم تمہیں لے کر چلیں گے، وہ ساری کی چیزیں غائب ہو جائیں گی. سہاروں کے ساتھ زندہ رہنے والے مصیبت میں جب گرفتار ہوں گے سہارا ڈھونڈیں گے، اور جن کے سہارے پر وہ کامیابی کے فارمولے کو طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تنکے کے ذریعے تنکے کی حیثیت بن جائے گا، اور وہ خود کہیں گے ہم تو تھے نہیں شریک تمہارے، انکم لکاذبون، تم تو جھوٹے ہو. اور آج آپ جائیں نا، یہ جو ہجوم ہوتا ہے نا مزارات پر، جو ہجوم ہوتا ہے، اب ان سے بات کر کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں ہمیں جو یہاں راحت ملتی ہے نا، جو یہاں کچھ ملتا ہے نا کہیں اور نہیں ملتا. اللہ کی بندگی کا جو مزہ یہاں آتا ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہوتا. نصیب کی بات ہے. شیطان پھر اس راہ میں خوش کرتا ہے ان لوگوں کو،
اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ذکر فرمایا زین لہم اعمالہم، وہ ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے، پھر مزہ آتا ہے ان کو. یہ ہیں وہ لوگ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا. خود کفر کیا، دوسروں کو بھی روکا. نتیجہ کیا ہے؟ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے. ہم بڑھاتے جائیں گے ان کو عذابا فوق العذاب، عذاب در عذاب. تخفیف تو دور کی بات ہے، ڈھیل تو دور کی بات ہے، عذاب کے اوپر عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ بما کانوا یفسدون، ان کے فساد کی وجہ سے یہ فساد برپا کرتے تھے. فساد کیا تھا؟ کفر. کفر فساد ہے. کفر کے راستے کی ترغیب یہ فساد ہے. دین اسلام سے روکنا یہ فساد ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینے والے راستے میں کانٹے بچھانا یہ فساد ہے. برائی کی تشہیر یہ فساد ہے. بدکاری کی تشہیر یہ فساد ہے. زبان کا بے لگام ہونا یہ فساد ہے. یہ فسادی تھے، تو آج ہم ان کو عذاب در عذاب دیں گے. اس سے پتہ چلا، اس آیت سے پتہ چلا، جس طرح جنت کے درجات ہیں اس طرح جہنم کے بھی درجات ہیں. جتنے اچھے عمل کرتے چلے جائیں گے درجات میں بلند ہوتے چلے جائیں گے. جتنی شرارتیں، فتنہ انگیزی آپ کے اندر بڑھتی چلی جائیں گی، جہنم کے درجات پر اتنا ہی آپ کو فائز کیا جائے گا. فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کی تذلیل کی اللہ نے. دردناک عذاب کی بشارت دیجیے ان کو، ان فسادیوں کو. آیت نمبر بتا دیں. 88. بہت تکلیف ہوتی ہے آیت نمبر بتاتے ہوئے مجھے، جب کوئی طالب علم پوچھتا ہے کون سی آیت ہے. استاد کو پوچھنا چاہیے نا، کیا خیال ہے کہاں سے پڑھنا ہے؟ طالب علم استاد سے پوچھ رہے ہوتے ہیں استاد جی کہاں سے پڑھنا ہے. ناراض نہیں ہونا، حقیقت ہے یہ. جی ریکارڈنگ سن لینی چاہیے، سہولت موجود ہوتی ہے. بہرحال یہ بھی سبق ہے، نصیحت ہے، موقع نہیں ملتا دوبارہ. ایسے ہے نا. چلو اس لیے میں نے آپ کے سوری کرنے سے پہلے میں نے سوری کی ہے، ناراض نہیں ہونا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، نبعث کھڑا کریں گے، فی کل امت، ہر امت میں، شہیدن گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے ایک گواہ کو کھڑا کر دیں گے ان کے بارے میں گواہی دینے کے لیے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو لائیں گے گواہ بنا کر، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ان لوگوں پر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب اتاری، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، وَهُدًى، وہ کتاب ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. مصدر ہے یہ، تبیان، بیان سے. بیانہ یبین تبیین، صرف یصرف تصریف. یہاں دو خبریں ہیں، بلکہ تین خبریں ہیں، بلکہ چار باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ اصول یہ ہے کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ نے کچھ مراحل رکھے ہیں.
مثلا سب سے پہلے ہر امت کو کھڑا کیا جائے گا اور نبی سے پہلے سوال ہوگا جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد پورا کیا؟ پورا ہو گیا، مطلب اتمام حجت ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو چیک کرے گا، کیسے؟ بندے کا وزن، عمل کا وزن، اعضاء سے گواہی، زمین سے گواہی، زمین بولے گی، اعضاء بولیں گے، آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا، آپ کا وزن کیا جائے گا، ساری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد آپ کا عمل آپ کے ہاتھ میں دے کر آپ کا جو نصیب ہوگا وہ آپ کے سامنے روشن کر دیا جائے گا، ہر طرح کا عذر ختم ہوگا۔ ایسا خوبصورت انتظام ہے۔ اور یہ امت محمدیہ کے بارے میں دوسری خبر دی گئی کہ ہم امت محمدیہ کے بارے میں گواہی دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے۔ کیا سورۃ النساء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے تھے عبداللہ بن مسعود سے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ منصب اتنا بڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر جب سماعت آپ کی پہنچی، آپ نے عبداللہ بس آگے مت پڑھنا، فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو دیکھا آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کسی کے بارے میں گواہی دینا، اور گواہی دینے والا کیا گواہی دیتا ہے کہ میں نے تو اپنی حجت پوری کر دی تھی، اے پروردگار تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے دین کے ساتھ کیا کیا۔ پھر یہ نبی رحمت للعالمین ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کریں گے جس نے اس پیغمبر کی محنت کا مذاق اڑایا تھا بدعات اور خرافات کی صورت میں۔ 23 سالہ محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، کس لیے تھی؟ یہ تکلیف اور درد کیوں برداشت کیے؟ صرف اس لیے کہ امت جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کیا فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتَكَحَّمُونَ فِيهَا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں اور تم جہنم کے اندر کودتے چلے جا رہے ہو۔ اور یہی پیغمبر رات کو اٹھ کر اس قوم کے حق میں دعائیں کر کے رو رہے ہیں جس قوم نے اپنے پیغمبر کو ستایا تھا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے پیغمبر کیوں اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ کیا اس نبی کی شفقت اور محبت ہے، اس امت کے بارے میں کیا غمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں۔ اللہ کو ترس آیا، بھیجا ہے پیغمبر سے جا کر تو پوچھو تو صحیح جبریل علیہ السلام کو کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت کے بارے میں پریشانی ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس دن سب کو کھڑا کرے گا تو اس امت کا بنے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کر کہہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، غمزدہ نہیں کریں گے۔ تو اس نبی کی گواہی اس امت کے بارے میں اس نبی کے لیے بہت گرا ہے، بہت ہی مشکل کن ہے۔ اب ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ یہ ہے پہلی آیت کے حصے میں بتایا کہ ہر امت کے نبی کو اس امت کا گواہ بنایا جائے گا، دوسرے حصے میں بتایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنایا جائے گا۔ گواہی کیا ہوگی؟ گواہی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ اس بندے نے عمل کیا یا نہیں کیا، یہ گواہی نہیں ہے۔ گواہی ہے آپ نے امت کو تبلیغ کر دیا یا نہیں، یہ گواہی ہے۔ خود سورہ بقرہ میں بھی نا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم پر رسول گواہ بنیں گے، اور گواہی یہ کہ آپ نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ یہ گواہی تو نہیں ہے کہ زید کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ اس زید نے عقیدہ توحید کو قبول کیا تھا یا نہیں، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے امت کے بارے میں گواہی دینی ہے، لہذا نبی قبر میں ہونے کے باوجود بھی حاضر اور ناظر ہیں۔ اس آیت سے استدلال ہے، کیونکہ گواہ وہ ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا ہوتا ہے، تو لہذا نبی حاضر و ناظر ہو گیا۔ تو کیا جواب ہے اس کا؟ بھئی گواہ واقعتاً وہی ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو نبی فوت ہو گیا، قبر میں، دنیا کے معاملات سے بے خبر ہیں، تو گواہی کس چیز کی؟
अजीब हूं जी। खुद इसी आयत के शुरू में है ना कि उम्मत मोहम्मदिया को भी खुद फरमाया गया कि इस उम्मत के अफराद को भी हम गवाह बनाएंगे, इसी में है ना। क्या बताया था? वो यही है ना कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर गवाह होंगे, और गवाह वो होता है जो मौजूद हो, लिहाजा रसूल हाजिर नाजिर है। फौत हो गए तो गवाही किस चीज की? तो फिर इस तरह उम्मत का हर फर्द हाजिर नाजिर हो गया, क्योंकि आयत कैसे है? जी। हाँ, आयत का टुकड़ा मेरे ज़हन में, वतकूनु शुहदा अलन्नास, उम्मत मोहम्मदिया को कहा तुम साबका उम्मतों के लिए गवाह बन जाओगे। क्या बनोगे? कि इन अंबिया को, इन अंबिया ने इन उम्मतों को हक पहुंचाया है। गवाह कौन होंगे? उम्मत मोहम्मदिया। इसका मतलब ये हुआ उम्मत मोहम्मदिया के अफराद तो अंबिया से ज्यादा हाजिर नाजिर हो गए। साबका उम्मतों के बारे में खबर है। तो जनाब, एक होती है वो खबर जो आंख से देखी जाए, ठीक है, आंख से देखी हुई खबर में तो शक हो सकता है, लेकिन अल्लाह के कलाम में शक नहीं हो सकता। ठीक है, अल्लाह ने हमें खबर दी और अल्लाह ने अपने नबी को खबर दी, तो वो खबर आंख से देखी हुई खबर से ज्यादा मुसद्दिका है, लिहाजा हम वो खबर की बात करते हैं। जी। क्यों चार्जिंग नहीं हो रही? क्या मसला है इसका? हाँ, चार्जिंग बस खत्म होने वाली है, तो उसको जरा देखिए, कोई है बुलाइए। जी, जिना जा से है, जिना जा से है, और जा माजी है, और जिना जमा मुतकल्लिम है। शहीदन पर जबर क्यों है बताइए? जिना भी का शहीदन।
ये उम्मत मोहम्मदिया सिर्फ इस उम्मत के बारे में नहीं, तमाम उम्मत के बारे में गवाही बनेगी कि अंबिया ने इनको हक पहुंचा दिया था। तो फिर ये तो बिल औला और बहुत बाकमाल हाजिर नाजिर बन गए कि नूह अलैहिस्सलाम तक ये उम्मत मोहम्मदिया के अफराद गवाही देंगे। तो ये गवाही जरूरी नहीं बिल ऐन हो, बिल यकीन, इल्म यकीन। जी जी, शहीदन ये क्या है? मफूल है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये किताब की सिफात बयान हुई हैं, 4 सिफात, तिबियान, हुदन, रहमतन व बुशरा। तिबियान का मतलब है कि इसमें हर चीज का बयान है, ठीक है। और वो बयान भी कैसा है? काफी और शाफी। अब हम देखते हैं, बहुत सारी चीजों का बयान नहीं है, बहुत सारी चीजों का। आपने कहा तिबियान का मतलब हर चीज की वजाहत मौजूद है, तो हर चीज की वजाहत तो मौजूद नहीं है कुरान में, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि अल किताब की सिफात बयान हो रही हैं, और अल किताब सिर्फ कुरान के लिए नहीं बोला गया, हदीस को भी अल किताब कहा गया। बयान बिल्कुल। कुरान के बारे में क्या क्या? रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान का जिक्र अलग है, बयान का जिक्र अलग है। और फिर कुरान का जिक्र इन्ना अलैना जमअहू सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। बयान हमारे बयान कहते हैं तौज़ीह को, तो वो तौज़ीह कुरान की कहाँ है? वो मोहम्मद सल्लम की हदीस है। और अल किताब में अलिफ लाम जो है ना, वो जिन्स का है, ठीक है। खुद हदीस में मौजूद है ना। हदीस में क्या मौजूद है? मसलन अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहु, ठीक है, मुझे कुरान और इस जैसी एक और चीज दी गई। इसमें मौजूद है क्या कहते हैं इसको, सही बुखारी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 आदमियों का, एक औरत और एक मर्द का एक किस्सा आपके सामने पेश किया गया कि हज नाफिज करने के हवाले से, ठीक है। तो रजम का था, अल्लाह के रसूल के पास है और कसम खाकर कहा कि आपने किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करना है। आपने फरमाया हाँ, अल्लाह की कसम, किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करूंगा। और क्या फैसला किया आपने? आपने फरमाया उस जो लड़का था उसके बारे में फरमाया 100 कोड़े लगेंगे और 1 साल के लिए जिला वतन किया जाएगा। और उस लड़की के बारे में क्या फरमाया? जो शादीशुदा थी उसको रजम कर दिया जाएगा। तो किताबुल्लाह में है 1 साल के लिए जिला वतन करना है? नहीं है। तो फिर आपने क्या फरमाया? तो मैं किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करूंगा, और ये जो फैसला वो किताबुल्लाह में, कुरान में नहीं है। तो किताबुल्लाह किसे कहा गया है? इससे पता चला किताबुल्लाह से मुराद कुरान और हदीस है, क्योंकि आपने कहा किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करूंगा, और आपका जो फैसला वो किताबुल्लाह में नहीं है, अगर हम कुरान को माने तो, क्योंकि कुरान में जिला वतन का जिक्र नहीं है, और कुरान में 100 कोड़ों का जिक्र है, रजम का जिक्र कुरान में है ही नहीं। फिर बंद हो गया, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं सही है, ठीक है।
جی تو طبیان بیان سے ہے، ہر چیز کا بیان شافی اور کافی کتاب اللہ میں موجود ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کی شکل میں ہے۔ دوسرا، اب ایک سوال ہے، اہم سوال ہے، یہ ہدایت رحمت و خوشخبری مسلمین کے لیے کیسے؟ کیا غیر مسلم والوں کے لیے نہیں ہے ہدایت؟ کیا قرآن غیر مسلموں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو ہدی للمسلمین کیسے؟ یہ انجام کے اعتبار سے ہدایت تو سب کے لیے ہدی للناس ہے، لیکن یہاں بیان ہو رہا ہے اس سے مستفید ہونے والے وہ مسلمین ہیں، وہ مستفید خوشخبری، ہدایت، رحمت اور طبیان کے اعتبار سے، یعنی یہ مسلمین اس سے مستفید ہوتے ہیں، یہ اس طور پر ہے، مگر نہ ہدی للناس تو قرآن ہے ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت کا پروگرام اس میں موجود ہے۔ جس بھی غیر مسلم نے پڑھا وہ مسلمان تو ہوا، ریسرچ کرتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، جس نے تحقیق کے لیے پڑھا وہ مسلمان ہو گیا۔ بہت سارے ایسے نہیں پڑھ رہا تو اس کی غلطی ہے نا، تو اللہ نے یہی تو رکھا ہے جو بھی پڑھے گا وہ مسلمان ہوگا۔ اللہ کے رسول میں جو دور میں جو سنتے گئے مسلمان ہوتے گئے، پڑھتے گئے مسلمان ہوتے گئے۔ جی چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ ہدایت تو ظاہر ہے جس کو تبلیغ کی وہ بھی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ جب اللہ کا ادھر نہیں آئے تو ہدایت تو نہیں ملے گی۔ اب یہ جو الفاظ استعمال ہوئے، طبیانن، ہدن، رحمتن، بشرا، چار صفات قرآن کی بیان ہوئی ہیں، حالت نصب میں کیوں ہے یہ؟ نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے، مستفید وہ ہوں گے جو اس کتاب کو قبول کرتے ہیں، رائے ہدایت سمجھتے ہیں۔ جی بتائیے حالت نصب میں کیوں ہے؟ حال ہے، حال، الکتاب ذوالحال ہے اور یہ اس سے حال ہے، ٹھیک ہے، حال ہے، حال کونہ طبیانا وہدن ورحمتا وبشرا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، ایتاء ذی القربى رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء بے حیائی سے روکنے کا، والمنکر اور منکرات سے روکنے کا حکم دیتا ہے، والبغی سرکشی سے روکنے کا حکم دیتا ہے، روکنے کا حکم دیتا ہے، وَيَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ، اور وہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ یا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا، ان میں عدل، عدل، عدل کی سب سے بڑی قسم کون سی ہے؟ سب سے عظیم صورت کون سی ہے؟ توحید، این عدل ہے۔ عدل کی ابتدائی توحید سے ہوتی ہے، یعنی جو مشرک ہے وہ عادل کبھی نہیں ہو سکتا، جو موحد ہے عدل کی ابتدا ہو جائے گی اس سے، ہر حق والے کو اس کا حق دینا یہ عدل ہے، اور سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے، اور اللہ کو اس کا حق توحید کی صورت میں دے دینا یہ عین عدل ہے۔ احسان کے بہت سارے معنی ہیں، احسان کا ایک معنی نیکی کرنا، احسان کا ایک معنی ہے حسن سلوک کرنا، کس کی؟ نہیں، پہلا معنی کیا ہے؟ مطلق نیکی، دوسرا معنی کیا ہے؟
हुस्न सलूक। तीसरा माना क्या है? हुस्न। अल्लाह हर अमल में हुस्न इख्तियार करने का हुक्म देता है। जिस भी काम को करो हसीन करके करो। जाहिर है, खुद कुरान में लिया बुलुआ कुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है तुम्हें हसीन अमल करके कौन आता है, और हसीन अमल वो है जो मोहम्मद सल्लम ने किया है और जैसे किया है। यानी जब मिकदार और मेयार वो जो रसूलुल्लाह सल्लम का बताया हो उसके ऐन उसूल के मुताबिक आप अमल करेंगे, वो हसीन बन जाएगा। मिकदार पूरी नहीं या मेयार वो नहीं है तो जो मर्जी कर लें वो हसीन अमल नहीं है, और ऐसा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल भी नहीं है। फिर क्या होगा? वजूहु यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। थक जाओगे लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलेगा। और एक अमल है खास। एहसान का चौथा माना है खास, यानी अल्लाह की बंदगी इस तसव्वुर से करना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है या तुम अपने रब को देख रहे हो। मालिक का दिलो दिमाग में तसव्वुर पैदा करके नेकी करना। जाहिर है वो नेकी फिर कैसे होगी? खूबसूरत होगी। जी हाँ, ये हदीस में तफसीर है बिल्कुल। रिश्तेदारों को देने का हुक्म दिया है। इसका माना यह है कि अगर आपने सदका करना है ना तो 2 अजर क्यों नहीं कमाते आप? 2 अजर क्यों नहीं कमाते आप? रिश्तेदारों को दो, सिला रहमी भी है, सदका भी डबल अजर है। और हम हसद की आग में ऐसा जल रहे होते हैं, जरूरत होने के बावजूद भी रिश्तेदार को नहीं देंगे। क्यों? कहते हैं इसको देंगे तो ये ऊंचा हो जाएगा हमसे, लिहाजा किसी और को देते हैं। तलहा, अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उन्होंने अल्लाह की राह में बाग देने का फैसला किया, अल्लाह के रसूल के पास आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अबू तलहा, ये बाग तुम्हारे हवाले करता हूं, अपने हाथ से अपने रिश्तेदारों में तकसीम करो। फिर आगे है अल-फ़हशा। एक बगैर अलिफ्लाम के इस्तेमाल होता है और एक अलिफ्लाम के साथ। जब फाहशा बगैर अलिफ्लाम के आएगा तो उससे मुराद हर बुरा काम फाहशा है। अलिफ्लाम के साथ आ जाए तो बदकारी खास मुराद होती है। मुनकर जाहिर है जो इंसान की फितरत और उसकी तबीयत और मिजाज और शरीयत के तकाज़ों के खिलाफ जो चीज है वो मुनकर है, जिसमें शरीयत का इनकार है, जिसमें शरीयत ने किसी चीज का इनकार किया हो। बग़ी कहते हैं सरकशी को, हद से तजावुज, किसी चीज को उसकी हद से आगे बढ़ा देना, सरकशी कर दी आपने। जी, बगावत उसी में। क्यों भाई, क्यों? अल्लाह ने पहले जिक्र किया ये करो, फिर कहा ये जिक्र ये ना करो। क्यों? इसलिए कि अगर वो करोगे ना उसके बाद ये करोगे तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। हमेशा बुराई क्या करती है? अच्छाई का खात्मा कर देती है। लिकुल्लि अमलिन कफारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर नेकी किसी गुनाह का कफारा बन जाती है और मिट जाती है। यानी वो नेकी गुनाहों को मिटाते मिटाते खुद खत्म हो जाती है। इसलिए कहा अच्छे काम करो, बुराई से बाहर आ जाओ, ताकि तुम्हारी वो नेकियां महफूज हो जाएं, उनको जमा करो। बल्कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों को थैले में सुराख करार दिया है। नेकियां करके थैले में डाल रहे हैं और नीचे सुराख है, और वो सुराख क्या है? यही बुराइयां, ये बदकलामियां, ये गीबतें, ये हसद, ये चुगलियां, ये लड़ाना और वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ यही होता है, नेकियां थोड़ी होती हैं, तूफान बदतमीजी ज्यादा होता है।
اور کسی نے تھوڑی سی نیکی کر لی پھر ڈنڈورا پیٹتا رہتا ہے. میں نے وہ عمرہ کیا تھا، ختم ہی نہیں ہوتا اس کا 10 سال پرانا عمرہ، اس کا حجی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. آج بھی وہ حجی ہے الحمدللہ. پچھلے سے پچھلے سال بھرپور روزے رکھے تھے میں نے. تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اپنے گناہوں کا تذکرہ نہیں کریں گے میرے کیا کرتوت ہیں. نماز کبھی نہیں پڑھی، زکوٰۃ میں نے کبھی نہیں دی، سچ کبھی بولا نہیں، رزق حلال ہے نہیں، جھوٹ بہت بولتا ہوں، دھوکہ کرتا ہوں، خیانت کرتا ہوں، نظر کی حفاظت نہیں ہے، کان کی حفاظت نہیں ہے، بد کلامی کرتا رہتا ہوں، یہ کبھی ذکر نہیں ہوگا. غیبت کرنے کے بعد بھی کبھی غیبت نہیں کی، عادت ہی نہیں ہے میری. جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جھوٹ سے بغیر بات ہی مکمل نہیں ہوتی. گالی کبھی نہیں دی، ابتدا اور انتہا ہوتی گالی ہے. یہ ہمارا المیہ ہے. ٹھیک ہے جی. یعیدکم لعلکم تذکرون، اللہ یہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. گناہوں کا تذکرہ اس طور پر نہ کرے کہ کسی کی تشہیر ہو، اپنے راز کا افشا نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور کہے میں گناہ گار ہوں، میں ظالم ہوں، یہ نہ کہے کہ میں نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. ہاں اپنے آپ کو اپنا تزکیہ نہ کرے، یہ کہے یار تم مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، مجھ سے بڑھ کر کوئی پاپی نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، فاسق کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.